لیکن جب سوال کیا جمعہ کے بارے میں، اخبرنی عن یوم الجمعہ، مجھے جمعہ کے بارے میں بتا دیں، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اسلام رو دیے، گریہ فرمایا، وقال سألتنی عن یوم الجمعہ، تو نے مجھ سے جمعہ کے بارے میں سوال کیا ہے۔ یہ خود روز جمعہ کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ سوال کیا سائل نے روز جمعہ کے حوالے سے، پیغمبر اسلام رو دیے، پھر سوال کا تکرار کیا کہ تو نے مجھ سے جمعہ کے بارے میں پوچھا ہے، یعنی ایک اہم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، پر اہمیت چیز کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ فقال نعم، راوی نے، سائل نے کہا کہ جی ہاں، جمعہ کے بارے میں آپ سے میں نے سوال کیا ہے۔ فقال، پیغمبر اسلام نے فرمایا، تسمیہ الملائکہ فی السماء یوم المزید، جمعہ وہ دن ہے کہ آسمانوں میں فرشتے یوم المزید کہتے ہیں، اس دن لوگوں کے اجر و ثواب اور لوگوں کے حسنات اور نیکیاں لوگوں کی مضاعف ہو جاتی ہیں، لوگوں کی اولیاء الہی کی عبادتیں مضاعف ہو جاتی ہیں، اجر و پاداش الہی اس دن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اسے یوم المزید کہتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی، آسمان والوں میں بھی اس دن کی اہمیت ہے۔ آسمانوں میں فرشتے روز جمعہ کو روز مزید کہتے ہیں، یوم المزید، اور یوم الجمعہ یوم خلق اللہ فی آدم، فرمایا یہ دن، جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں خداوند متعال نے آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کو خلق فرمایا۔ روز جمعہ مهم ہے اور محترم ہے، لہذا اس کے تقدس اور اس کے احترام کی وجہ سے خداوند متعال نے تخلیق آدم کے لیے روز جمعہ کا انتخاب فرمایا۔ یوم الجمعہ یوم نفخ اللہ فی آدم الروح، اسی دن خداوند متعال نے جسد خاکی حضرت آدم میں روح پھونک دی۔ خداوند متعال نے اس دن آدم کے جسم خاکی کو بنایا اور اس میں روح ڈال دی۔ جمعہ کا دن، یوم الجمعہ یوم اسکن اللہ آدم فی الجنہ، اسی دن، جمعہ کے دن خداوند متعال نے آدم کو جنت میں ٹھہرایا خلقت کے بعد۔ یوم الجمعہ یوم اسجد اللہ ملائکتہ لآدم، اسی دن فرشتوں کو جھکایا آدم کے سامنے، فرشتوں سے سجدہ کرایا آدم کے مقابل۔ جمعہ کا دن تھا۔ یوم الجمعہ یوم جمع اللہ فیہ لآدم حوا، اس دن خداوند متعال نے حوا کو حضرت آدم سے ملا دیا، آدم کو حوا مل گئی۔ خداوند متعال نے ایک ہمسر کے عنوان سے، ایک مونس و ہمخال کے عنوان سے حضرت حوا کو خلق فرمایا اور حضرت آدم کے حوالے کیا روز جمعہ کے دن۔ یوم الجمعہ یوم قال اللہ للنار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، جب حضرت ابراہیم خلیل خدا کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، اس دن روز جمعہ کا دن خداوند متعال نے نار نمرود سے کہا کہ کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سرد اور سلامتی کا باعث بن جا۔ آگ سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے
الجمعہ یوم استجیب فیہ دعاء یعقوب، روز جمعہ کا دن خداوند متعال نے یعقوب کی دعا مستجاب قبول کی۔ فرزندان یعقوب کے حق میں ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جب اپنے بابا حضرت یعقوب کے پاس آئے اور درخواست کی، یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ قریب دعا کروں گا، تمہارے لیے طلب بخشش کروں گا، سوف استغفر لکم۔ تو شب جمعہ کا اور روز جمعہ کا انتخاب فرمایا دعا کے لیے۔ یہ بھی روز جمعہ کی اہمیت اور شب جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ یعقوب نے دعا کی اور حضرت یعقوب کی دعا اس نے قبول کی۔ یوم الجمعہ یوم غفر اللہ فیہ ذنب آدم، روز جمعہ خدا نے آدم کی خطائیں معاف فرما دی۔ یوم الجمعہ یوم کشف اللہ فیہ بلاء ایوب، جمعہ کا دن تھا، حضرت ایوب نبی مبتلا تھے مسائل میں، مشکلات میں، امتحان الہی میں، بلائیں نازل ہوئی، حضرت ایوب پہ بہت زیادہ سختیاں آئی۔ اس دن روز جمعہ خداوند متعال نے حضرت ایوب کو آزاد کیا، حضرت ایوب سے بلائیں اٹھا لی، حضرت ایوب کا امتحان مکمل ہوا۔ روز جمعہ وہ دن ہے، یوم الجمعہ یوم فدی اللہ فی اسماعیل بذبح عظیم، خداوند متعال نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں ایک ذبح عظیم اور ایک عظیم قربانی قرار دیا اور اسماعیل کو بچا لیا، اور اس کی جگہ خداوند متعال نے جنت سے گوسفند بھیجے کہ قربان ہو جائے، اور اس قربانی حضرت اسماعیل کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ یہ روز جمعہ کا دن تھا۔ یوم الجمعہ یوم خلق اللہ فیہ السماوات والارض وما بینہما، جمعہ کا دن خداوند متعال نے آسمانوں کو خلق فرمایا، زمینوں کو خلق فرمایا، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے انہیں خلق فرمایا۔ یوم الجمعہ یوم یتخوف فیہ القول وشدۃ القیامہ والفزع الاکبر، روز جمعہ یہ ہے کہ وہ دن ہے کہ انسان قیامت کی سختیوں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے خوف آتا ہے، یعنی روز جمعہ روز قیامت کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کہ روایت عرض کروں گا کہ قیامت کا دن جمعہ کے دن قیامت برپا ہوگی۔ جمعہ قیامت کے دن کو یاد کرنے کا ہے۔ اس قدر عجیب ہے کہ جس دن ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، قبر کو یاد کرنا ہے، برزخ کو یاد کرنا ہے، یوم حشر کو یاد کرنا ہے، یوم تبلی السرائر، جس دن ہمارے باطن ظاہر ہو جائیں گے، اسے یاد کرنا ہے۔ بہت سارے قرآن اٹھائے جائیں گے، اس دن کو یاد کرنا ہے۔ بہت سارے افراد قیامت کے دن سختیوں کو برداشت نہ کر سکیں گے، بہت سارے لوگ جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ روز جمعہ وہ دن ہے کہ اس دن خوف قیامت
اس دن کو یاد کرنے کا دن ہے، یعنی روز محاسبہ ہے۔ اپنا حساب کریں کہ آنے والے قیامت میں میرا کیا حساب کتاب ہے، کیا ہوگا، کیا ہوگا اس دن۔ یوم الجمعہ یوم یتخفف فیہ الحول وشدت القیامہ، حول قیامت، شدت قیامت، والفزع الاکبر، عظیم وحشت کا دن، یاد کرنے کا دن ہے اس دن۔ تو عجیب ہے کہ جس دن ہمیں قبر و برزخ و جہنم اور عذاب جہنم اور قیامت کے دن کی سختیوں کو، برزخ کی سختیوں کو یاد کرنا ہے، اس دن ہم چند ساعتوں کی، چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے، دل خوشی کے لیے جمعے کے دن کو گزار دیں کسی ایسی جگہ جہاں اللہ غیب کے سوا کچھ نہ ہو۔ جمعہ تفریح کا دن نہیں ہے، مادی تفریح کے لیے روز جمعہ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے۔ روز جمعہ اپنی آخرت کے لیے انتخاب کریں، روز جمعہ قیامت کو یاد کریں، روز جمعہ اپنی سکرات موت کو یاد کریں، جان کہیں کی سختی کو یاد کریں، قبر کی تاریکی کو یاد کریں۔ وہ دن ہے بہت عظیم دن، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس دن فزع اکبر سے خوف آنے کا دن ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا شجر، کوئی ملک مقرب ہو، نہ آسمان نہ زمین، آسمان ہو یا زمین، ہوا ہو یا پہاڑ یا درخت، جو بھی ہو، الا وهو يشفق وهو مشفق من يوم الجمعة ان تقوم الساعة، اس دن آسمان، زمین، فرشتے، جنت، پرند، سب فرشتے، جن و انس اس دن وحشت میں ہوتے ہیں، خوف میں ہوتے ہیں کہ شاید جمعے کے دن قیامت ہو جائے۔ جو لوگ آگاہ ہیں، جو لوگ باشعور ہیں قیامت کے سلسلے میں، جو لوگ غافل نہیں ہیں، وہ لوگ روز جمعہ قیامت کا انتظار کرتے ہیں، وہ لوگ خائف ہوتے ہیں، وحشت زدہ رہتے ہیں کہ شاید آج قیامت ہو جائے۔ یہ روز جمعہ نہ صرف روز ظہور ہے بلکہ روز قیامت بھی ہے۔ یہ حدیث ہمارے جو ہیں عظیم منابع روایت میں ایک حدیث موجود ہے وسائل شیعہ میں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تقوم الساعہ یوم الجمعہ، قیامت کا دن وقع ہوگا، قیامت رونما ہوگی جمعہ کے دن بین صلاۃ الظہر والعصر، ظہر اور عصر کے درمیان۔ تو اگر روز جمعہ ہو اور زوال کا وقت ہو، نماز ظہر کا وقت ہو اور اس کے بعد نماز عصر کا وقت، ہمیں اس وقت قیامت کو یاد کرنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ آج قیامت کا دن ظہر عصر کے درمیان اگر قیامت آ جائے کیا ہو؟ اپنا محاسبہ کیا کسی نے، اپنی عمر کا حساب، گھنٹوں کا حساب، ہفتوں کا حساب، مہینوں کا حساب، کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا کارکردگی ہے کہ اسے لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا، بارگاہ کیا لے کر جائے۔ اگر دست خالی ہے تو یہ دن زادراہ
مہیا کرنے کا دن ہے۔ روز جمعہ فرشتگان مقرب قیامت کو یاد کرتے ہیں اور بے شک خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں قیامت، اور اسی طرح کو شکر قیامت کے منتظر ہیں۔ اور پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ قیامت روز جمعہ کا دن، جمعہ کے دن قیامت ہوگی، ظہر حاصل کے دن ہے۔ اور حضرت آبا امام زمان اجل اللہ تعالی ان کے ظہور کے حوالے سے بھی ایسی روایات موجود ہیں۔ یہ آبا امام جعفر الصادق علیہ السلام ان کی روایت ہے۔ وَيَخْرُجُ قَائِمُنَا أَهْلِ الْبَيْتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، آبا امام زمان کا ظہور ہوگا جمعہ کے دن۔ وَتَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور قیامت کا دن بھی روز جمعہ۔ روز جمعہ کی یہ اہمیت ہے، اس قدر اہمیت، اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں یہ دن زندہ نہیں ہے۔ عام دنوں میں اور روز جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہم روز جمعہ مہیا نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے عبادات کے لیے، استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے۔ تو کس قدر مناسبتیں ہیں روز جمعہ کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بہت ساری چیزیں عرض کی ہیں۔ اگر قیامت کی مناسبت کو دیکھیں، روز جمعہ ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے۔ اگر لوگوں کے حقوق خالی ہیں، اگر ہماری گردنوں پہ حقوق الناس ہیں، تو روز جمعہ قیامت کو یاد کریں اور جائیں لوگوں سے لوگوں کے حقوق ادا کریں یا ان سے رضایت دے دیں۔ روز جمعہ اگر قیامت کے حوالے سے آپ روز جمعہ کو اگر زندہ رکھنا چاہیں تو اپنی قضا عبادتوں کے سلسلے میں کتنے واجبات ہم سے چھوٹے ہیں حساب کریں، کتنے محرمات انجام پائے ہیں انہیں یاد کریں اور اپنا محاسبہ کریں، حساب و کتاب درست کریں۔ کیا قیامت کو یاد کر کے انسان کو ایک بار یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا میں نے جو کچھ مجھے اسلامی آداب و احکام سیکھنا چاہیے سیکھا ہے؟ کیا میری عبادتیں جنہیں میں عبادات سمجھ کے انجام دیتا ہوں درست ہیں یا نہیں؟ ہماری اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں خود نہیں معلوم کہ ان کی عبادتیں احکام شرعیہ کے حوالے سے صحیح ہیں یا نہیں معلوم۔ یہ خود ایک مشکل ہے۔ تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ حیرت ہے، افسوس ہے اس مسلمان کے لیے جو ہفتے میں ایک دن دین شناسی کے لیے اور احکام دین سیکھنے کے لیے وقف نہ کریں، اور اس میں بھی جمعہ کا دن کہا گیا ہے تو بہترین دن ہے کہ ہم اپنے وظائف دینی کے سلسلے میں روز جمعہ کو جو ہے احکام کے سلسلے میں، ایمانیات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں گفتگو کے لیے وقف کریں۔ اگر روز جمعہ کو آقا امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اور ظہور کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمیں کس قدر تیاری کرنی چاہیے کہ ممکن ہے کسی جمعہ کے دن آقا امام زمان کا ظہور ہو جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔
ہم اس قابل نہ ہوں کہ ان کے سامنے جا سکیں، اگر ہم ان کے لیے قابل قبول نہ ہوں، اگر ہمارے ہاتھ خالی ہم نے کچھ نہ کیا ان کے ظہور کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے اگر کچھ نہ کیا، ان کے ظہور کے لیے افراد سازی کے حوالے سے، معاشرہ سازی کے حوالے سے، زمینہ سازی جو کرنی تھی نہیں کیا، بس خالی ہیں، تو کس طرح روبرو ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم قابل نہ ہوں تو ان کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اس حوالے سے اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں روز جمعہ کے حوالے سے، تو کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ جمعہ ایک شب جمعہ اور روز جمعہ کو ہم ضائع کر دیں۔ دعاؤں کے حوالے سے عرض کیا، گزشتگان ہمارے اموات کے حوالے سے روز جمعہ شب جمعہ مہم ہے، انہیں یاد کرنے کے حوالے سے، صدقات و خیرات وغیرہ کے حوالے سے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ لوگوں کی خدمات، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی خدمات، اس حوالے سے بھی روز جمعہ مہم ہے۔ بہت ساری باتیں ہم تک اہل بیت اطہار نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ لہذا یہ ہے کہ کوشش کریں ہم شب جمعہ کو اور روز جمعہ کو زندہ کریں۔